جس کی وجہ سے وہ بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کے جلے ہوئے بازوؤں میں ایک 2 سالہ بچہ بھی تھا جو مکمل طور پر جل کر سیاہ ہو چکا تھا، اور ان دونوں کی چربی پگھل پگھل کر زمین پر گر رہی تھی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو آئیے آج سنتے ہیں کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی۔ اس بیری کے درخت کے پاس سے کبھی نہ گزرنا، وہاں آثرات ہیں۔ یہ جملہ بچپن میں ہم نے اپنی امی کی زبان سے سنا تھا۔ جب تک دادی زندہ تھیں وہ بھی ہمیں وقتاً فوقتاً جنوں بھوتوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں، اور ان کی کہانی اس بیری کے درخت سے شروع ہوتی تھی جو ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ ہم اسٹاپ کی طرف سے اپنے گھر پر آتے تو یہ بیری کا درخت راستے میں پڑتا تھا، جس سے لا محالہ گزرنا ہی پڑتا ہے۔ دراصل یہ بیری کا درخت ایک خالی گھر کے صحن میں تھا، اور یہ اتنا بڑا اور اتنا گھنا درخت تھا کہ اس کی لمبی لمبی شاخیں پوری گلی کو گھیرے رکھتی تھیں، اور اس کھنڈر نما گھر کو ہم بچپن سے یوں ہی خالی دیکھا تھا۔ ہم نے اپنی دادی سے پوچھا، دادی جان اس گھر میں رہتا کیوں نہیں ہے کوئی؟ تو دادی نے ہمیں اس گھر کے بارے میں بتایا تھا۔ یہاں 2 میاں بیوی رہتے تھے، ان کا ایک 2 سالہ بیٹا بھی تھا۔ تو جب پہلے گیس نہیں تھی تو یہ بھی ہماری طرح سلنڈر استعمال کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے گھر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور ان کے گھر میں آگ لگ گئی۔ دراصل ان کا سلنڈر پھٹ گیا تھا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ جلد ہی سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے، سب مل کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسی نے فائر بریگیڈ کو بھی فون کر دیا۔ جب تک فائر بریگیڈ نے آگ بجھائی تب تک سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اتنا کہہ کر دادی خاموش ہو گئیں اور پان لگانے لگیں۔ اور ان دونوں میاں بیوی اور ان کے بچے کا کیا ہوا تھا دادی جان؟ کیا وہ بھی جل کر مر گئے تھے؟ میں نے دکھ اور درد کی کیفیت میں پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ تینوں آگ میں جھلس کر مر گئے تھے۔ آگ بجھانے کے بعد جب لوگ اندر گئے تو ان تینوں کی شدید جلی ہوئی لاشیں ہیں۔ دادی بہت افسردہ لہجے میں بولی۔ یہ بات سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ خاص طور پر مجھے ان کے بچے پر بہت ترس آیا تھا۔ وہ 2 سالہ بچہ کتنی اذیت سے رویا ہوگا، چیخا ہوگا، چلایا ہوگا، اور وہ ماں باپ جو خود جل رہے تھے اپنے بچے کو بچانے کے لیے کس طرح تڑپے ہوں گے۔ بس یہی سوچیں مجھے اکثر اس کے گھر کے قریب لے جاتی اور میں اس گھر کے ٹوٹے پھوٹے دروازے کے قریب جا کر اندر جھانکنے کی کوشش کرتی۔ سوائے جلی ہوئی دیواروں کے مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا۔ اگر گلی میں سے کوئی آنٹی یا انکل مجھے اس گھر میں جھانکتے ہوئے دیکھتے تو بہت ڈانٹتے اور کہتے، ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو جاؤ شاباش اپنے گھر۔ اور میں جلدی سے بھاگ کر گھر آ جاتی۔ میں گھر تو آ جاتی لیکن میرا تجسس مجھے سکون نہ لینے دیتا، اور میں پھر موقع دیکھ کر دوبارہ اسی گھر کے پاس چلی جاتی۔ پتہ نہیں میں وہاں کیا ڈھونڈنے اور کیا دیکھنے جاتی تھی۔ محلے والوں نے اکثر میری دادی سے میری شکایت بھی کی تھی کہ آپ کی پوتی اکثر اس گھر کے پاس پائی جاتی ہے اور اسے منع کریں، خدا نہ خواستہ کسی دن انہونی ہو جائے گی۔ پھر دادی مجھے پیار سے سمجھاتی، سارا بیٹا میں نے اس دن تمہیں سمجھایا تھا نا کہ اس گھر کے پاس مت جایا کرو، وہاں آثرات ہیں۔ پر دادی یہ آثرات کیا ہوتے ہیں؟ میں معصومیت سے پوچھتی۔
بیٹا، آثرات کا آسان مطلب ہے کہ اگر تم وہاں گئی تو تم ڈر جاؤ گی اور بیمار پڑ جاؤ گی، اسی لیے تمہیں وہاں جانے سے منع کرتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، گلی کا کوئی بچہ بھی وہاں نہیں جاتا سوائے تمہارے۔ دادی جان کا لہجہ سمجھاتے ہوئے آخر میں سخت ہو جاتا۔ جی دادی جان، اب میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں فوراً سعادت مندی سے کہتی، اور پھر دوبارہ اگلی بار موقع دیکھتے ہی میرا تجسس مجھے وہاں لے جاتا۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ مجھے وہاں جانے کا اتنا شوق کیوں ہے۔ دادی کے اتنا منع کرنے کے باوجود میں بار بار وہاں جاتی تھی۔ شاید یہ میرا بچپنا تھا کہ مجھے آثرات کے صحیح معنی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد حسب عادت سب لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل فون اتنے عام نہیں تھے۔ لوگوں کو فرصت ہی فرصت ہوتی تھی اور تقریباً ہر گھر کا معمول تھا کہ دوپہر میں سوتے تھے۔ ہماری امی بھی ہمیں زبردستی سلانے کے لیے لٹا دیتی تھیں۔ گرمی ہو رہی ہے، باہر لو چل رہی ہے، باہر مت جانا، کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ ہم بظاہر امی کو دکھانے کے لیے لیٹ جاتے اور چوری چھپکے دیکھتے رہتے کہ کب سارے سو جائیں اور ہم کھیلنے کے لیے کمرے سے نکلیں۔ میں اور مجھ سے ایک چھوٹا بھائی، تو ہم دونوں مل کے چپکے سے یا تو چھت پہ جا کر کھیلتے یا پھر لاؤنج میں بیٹھ کر چپ چاپ وہاں پہ کھیلتے۔ ہم دونوں کو ہی دوپہر میں سونا پسند نہیں تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا کہ جب مکمل خاموشی چھا گئی، سب گھر والے سو گئے، میں چپکے سے اپنے بستر سے نکل آئی، چھوٹے بھائی پر ایک خاموش نظر ڈالی۔ وہ آج فی الحال سو رہا تھا اور میں بھی چاہتی تھی کہ وہ آج کی کارروائی میں میرے ساتھ شامل نہ ہو، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرپوک تھا اور میں اتنی ہی دلیر تھی۔ آج ہی بہترین موقع تھا کہ میں اس بیری کے درخت کے نیچے میٹھے میٹھے بیر جا کر کھاؤں جو مجھے بے حد پسند تھے، لیکن ہمیشہ دادی کے ڈر سے میں وہاں جانے سے گریز کرتی تھی۔ لیکن آج وہاں جا کر میٹھے بیر کھانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی گھر سے باہر نکل پڑی، مین گیٹ سے گردن باہر نکال کر دائیں بائیں جھانکا۔ حسب توقع گرمی کی شدت کی وجہ سے گلی سنسان پڑی تھی، لگتا تھا کہ سبھی سوئے پڑے ہیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اپنے قدم اس کھنڈر کی طرف بڑھا دیے۔ میں جلد ہی اس بیری کے درخت کے پاس کھڑی تھی۔ وہاں نیچے بہت سارے لال پیلے ہرے کلر کے بیر بکھرے پڑے تھے، جنہیں دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں خود کو روک نہ پائی اور لپک کر بیر چننے لگی۔ تبھی میں نے آواز سنی، ہاتھ روک کر گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئی اور مجھے دوبارہ سے وہی آواز سنائی دینے لگی، کوئی شاید مجھ سے مخاطب تھا۔ تبھی میں نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا، اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے پار میری نظر بیروں پر پڑی۔ وہاں تو جیسے لال پیلے ہرے بیروں کی بارش برس رہی تھی اور مجھے اس طرف ہی کوئی متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اتنے سارے بیر دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا اور دادی کی ہوئی نصیحتیں بھول کر میں نے ٹوٹی ہوئی دیوار پار کر لی اور میں نے اس کمرے کے اندر داخل ہونا تھا۔ میرے تجسس نے میرے شوق کو ہوا دی کہ میں ان کمروں میں جا کر دیکھوں، اور میں خود کو اس بات سے روک نہ پائی۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل گھر تھا جو مکمل طور پر جل کر خاک ہو چکا تھا۔ کمرے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ کمرے کی دیواریں جلنے سے بالکل سیاہ ہو گئی تھیں اور کمرے میں لمبے لمبے جالے لٹک رہے تھے اور پورے گھر میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، نہ جانے میرا ڈر خوف اس وقت کہاں گیا تھا۔ ویسے بھی میں کافی دلیر تھی۔ تو تبھی میرے قریب سے کالی بلی گزر کر بھاگی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔
پھر بلی کو دیکھ کر میں نے خود کو تسلی دی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سانس بحال کیا۔ پھر مطمئن ہو کر میں نے قدم مزید آگے بڑھائے۔ ابھی میں 3-4 قدم ہی آگے بڑھی ہوں گی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میں ایک دم وہیں رک گئی اور میں نے سانس بھی روک رکھی تھی کہ جیسے ہی میں نے سانس لی تو مجھے کوئی دبوچ لے گا۔ کسی کی موجودگی کا احساس اتنا قوی تھا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے تھے اور میں ایک جگہ قدم جمائے بت کی طرح کھڑی تھی کہ اگر میں اس جگہ سے ہلی بھی تو میں مر جاؤں گی۔ دوسری طرف میری دادی جان جو سوئی نہیں تھی، صرف آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھیں، پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ مین گیٹ کھلا ہوا ہے، تو وہ یہ دیکھ کر ڈر گئیں اور جلدی سے اس کمرے میں جھانکا جہاں بچے سوئے ہوئے تھے۔ وہاں مجھ سے بڑی بہن اور چھوٹا بھائی دونوں سوئے ہوئے تھے، لیکن میں غائب تھی۔ دادی جان نے جلدی سے جا کر امی کو جگایا۔ ارے بہو اٹھو، دیکھو سارا گھر میں نہیں ہے اور دروازہ بھی کھلا پڑا ہے۔ دادی کی آواز سن کر امی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ میں نے خود سارا کو اور باقی بچوں کو سلایا ہے۔ امی کو صفائی پیش کی۔ تم نے سلایا ہوگا نا، لیکن سارا نے سونے کا ناٹک کیا ہوگا۔ اب دیکھو وہ بھری دوپہر میں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے۔ سناٹا پڑا ہے باہر تو، دادی بری طرح بول رہی تھی کیونکہ امی کو جگانے سے پہلے وہ پورے گھر میں اچھی طرح ڈھونڈ چکی تھی۔ میں گھر میں ہوتی تو ملتی نا۔ دادی کی پریشانی دیکھ کر امی بھی پریشان ہو گئیں۔ اب دادی اور امی باہر گیٹ کی کنڈی لگا کر گلی میں مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئیں۔ اچانک ہی مجھے لگا کہ کمرے میں ٹھنڈک کا احساس بڑھ رہا ہے۔ اتنی گرمی میں اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اے سی چل رہے ہیں۔ میرے قدم جیسے زمین میں جکڑے ہوئے تھے کہ ایک بھی قدم آگے یا پیچھے بڑھانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں آنکھیں بند کیے مضبوطی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ عقل سمجھ سب کچھ معاف ہو چکی تھی۔ اس وقت قرآن کی آیت بھی میری زبان پر جاری نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں 7 یا 8 سال کی ناسمجھ بچی تھی۔ میری زبان تو بالکل تالوں سے چپک گئی تھی۔ تبھی مجھے کسی کی سسکیاں سنائی دینے لگی تھیں، کسی عورت کی سسکیاں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنی پھٹ سی آنکھیں کھول دیں۔ سامنے کا منظر مجھے جان سے مارنے کے لیے کافی تھا۔ میرے بالکل سامنے ایک عورت کھڑی تھی، اف، لیکن وہ مکمل جلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کے جلے ہوئے بازوؤں میں ایک 2 سالہ بچہ بھی تھا جو مکمل طور پر جل کر سیاہ ہو چکا تھا اور ان دونوں کی چربی پگھل پگھل کر زمین پر گر رہی تھی۔ یہ منظر اتنا خطرناک تھا کہ میں اپنی بے ساختہ چیخ کو روک نہ پائی۔ نہ جانے کون سی قوت نے میرے پیروں میں بھاگنے کی جان ڈال دی۔ میں چیخیں مارتی ہوئی جھٹ پٹ بھاگی اور صحن میں پڑی اینٹ کے ساتھ ٹھوکر کھا کر نیچے گر گئی۔ جیسے ہی میں نیچے گری تو میرے سر پر چوٹ لگی اور میں بے ہوش ہو گئی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ اتفاق سے امی اور دادی مجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی اور میں زخمی حالت میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ دادی اور امی نے بامشکل مجھے اٹھا کر گھر پہنچایا۔ میں بہت زخمی تھی، سر پر کافی چوٹ لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ کافی دنوں تک میرا علاج ہوتا رہا۔ مجھے مکمل صحت یاب ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ دادی اور امی نے مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھا۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ میں بہت ڈری ہوئی ہوں، ابھی مجھ سے پوچھنا کچھ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد میں نے خود ہی دادی اور امی کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے منہ سے یہ سب سن کر دادی اور امی شاکڈ رہ گئیں اور امی نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دادی کہنے لگی، اسی لیے میں منع کرتی تھی نا سارا کہ وہاں کبھی نہیں جانا، وہاں آثرات ہیں، لیکن تم نے ہرگز میری بات نہیں مانی۔ اب آیا نا مزہ؟ جی دادی جان، غلطی ہو گئی۔
اب میں ہمیشہ آپ کی بات مانوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دادی جان کی گود پر سر رکھ دیا۔ میں آج تک کی یہ بات نہ سمجھ پائی کہ یہ اثرات بیری کے درخت پر تھے یا اس گھر پر تھے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔